ویلکم بیک جی. تھیلیسیمیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے. بچوں کی عمر بڑی کم ہوتی ہے. انٹرنیشنلی جو سرویز بتاتے ہیں, جو ہمارے پاس لٹریچر موجود ہے وہ بتاتا ہے. آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ اٹس بین اراؤنڈ مور دین 12-13 ایئرس کہ آپ ماشاء اللہ آرگنائزیشن بھی رن کر رہے ہیں. ایسے بچوں کو ڈیلی آپ ہینڈل بھی کر رہے ہیں, ان کی ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیے جی, ہمیں 14 سال ہو گئے ہیں تقریباً. اب وہ جو پود ہمارے پاس آئی تھی جو 2 سال کا تھا, 1.5 سال کا, 2.5 سال کا, اب الحمدللہ وہ میچورٹی کی عمر میں آ رہے ہیں, وہ پیوبرٹی کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. اور بلیو کریں, کل بھی میں نے بہت ساری بیٹیاں دیکھی ہیں جو ماشاءاللہ اب جوان ہو گئی ہیں, اور میں سوچ رہا تھا ان کے ماں باپ کی طرف ان کو, بلکہ میں نے ایک ماں باپ کو کہا بھی کہ اس کی شادی کریں آپ نا, اور لیکن نیکسٹ جو بچہ ہے اس کے ذرا ٹیسٹ کروا کے. اس طرح بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں لڑکے, اب ان کی مونچھیں نکل رہی ہیں, داڑھی آ رہی ہے. تو یہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری میرا خیال ایسا ہوگا کہ یہ بچے پیوبرٹی کے پروسیس میں آ رہے ہیں, کہ وہ نارمل لائف گزار رہے ہیں. ان کا لیور نارمل ہے, سپلین نارمل ہے, ان کا جو بلڈ کئی بچوں کو لگ رہا ہے, کسی کو 15 دن بعد, ہفتے بعد لگتا تھا, 3 مہینے بعد لگ رہا ہے, 2 مہینے بعد لگ رہا ہے. ہاؤ دے آر نارمل, کیسے ہوا یہ, کس طرح؟ سر اس لیے کہ ہم نے الحمدللہ اس پہ بہت محنت کی. میڈیسن اسپیشل ہم ان کے لیے بنواتے ہیں, اور ہم ان کی ریگولر ان کے لیے ریسرچ ورک کرتے رہتے ہیں. اور اس کا نتیجہ الحمدللہ آج اللہ کی رحمت یہ ہے کہ کیونکہ ان کی سب سے بڑی ڈیتھ اس وجہ سے ہوتی ہے. اب کل ایک میرے پاس بچہ آیا, اس بیچارے کا وہ جو آئرن لیول ہے, جب ملٹیپل ٹرانسفیوژن ہوتی ہے تو اس کے ہارٹ میں چلا گیا. اب وہ بتا رہا تھا کہ میرا ہارٹ بیٹھے بیٹھے بند ہو جاتا ہے اور میرا سانس بھی رک جاتا ہے, پھر تھوڑی دیر بعد مجھے پیچھے سے کوئی ذرا تھپکی دیتا ہے یا مکہ مارتا ہے, تو پھر جا کے میرا ایسا جو ہے نا سسٹم ہوتا ہے. اب ہمارے پاس جتنے بھی بچے آ رہے ہیں, ہمارا سب سے بڑا ٹریٹمنٹ کا اللہ کی ایک رحمت یہ ہے کہ ان کا آئرن لیول نہیں اوور لوڈ ہوتا. ایون کہ ملٹیپل ٹرانسفیوژن کے بعد بھی ہم اس کو کنٹرول رکھتے ہیں. اچھا, جب آئرن لیول آپ کا کنٹرول ہے تو آپ کی سپلین انلارجمنٹ نہیں ہوگی. سپلین انلارجمنٹ نہیں ہوگی تو لیور نارمل رہے گا, وہ فلٹر کرتا رہے گا بلڈ کو. اگر لیور نارمل ہے تو آپ کے ہارٹ پہ کوئی افیکٹ نہیں آئے گا. اگر ہارٹ تک آپ کا آئرن اوور لوڈ نہیں پہنچا, آپ ایک لنگ سیف رہیں گے. اگر لنگز کو کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ کا برین سیف رہے گا. اب ان میں سب سے بڑا ایشو یہی ہوتا ہے کہ سپلین انلارجمنٹ ہوتی ہے, اس کے ساتھ لیور انلارجمنٹ ہوتی ہے. بیلی بلج آؤٹ ہو کے اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ وہ سانس نہیں لے پاتے بچے, اور آئرن اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے ان کا رنگ اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مطلب کوئی جلی ہوئی چیز ہو. تو وہی آئرن ہارٹ تک پہنچتا ہے, تو ہارٹ کی یہ کنڈیشن جو میں نے آپ کو بچے کی بتائی, پھر وہ لنگز تک. اور اس طرح سر مجھے یہ بتائیے, آپ نے بھی ذکر کیا کہ بچیاں جوان ہو رہی ہیں, تو آپ نے کہا کہ ان کی شادی کریں, والدین کو کہا. کیسے ہو سکتی ہے سر شادی؟ آپ یہ بھی فرمائیے گا, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونی چاہیے, ہمیں ایجوکیٹ کیجئے. جی, شادی ایسے ہو سکتی ہے کہ جو اس کا نیکسٹ پارٹنر ہے, اگر بیٹا ہے تو نیکسٹ جو بیٹی ہے اس ان کے گھر آئے گی, اس کا ٹیسٹ لازمی ہے. وہ تھیلیسیمیا فری کیریئر نہیں ہونی چاہیے. اور اگر اسی طرح وہ لڑکی ہے, بیٹی ہے ہماری, تو جو نیکسٹ بیٹا ہے جس سے اس کی شادی ہونی ہے, اس کا ٹیسٹ لازمی ہے, وہ تھیلیسیمیا فری ہونا چاہیے. تو یہ دونوں آگے جو ان کی نسل ہے وہ نارمل رہے گی. اس لیے ہم ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا ان بچیوں کی شادی کریں. ٹھیک ہے, آپ پانی لیجیے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا ڈسٹرب کر رہا ہے آپ کو. ویسے بھی ہم نے صوفی کا پانی رکھا ہے, یہ پانی ماشاءاللہ صاف ستھرا اور پینے کے لائق پانی ہے, اور اس لیے ہمارے اسپانسرز میں بھی صوفی شامل ہیں. تو اس لیے سر ہم ان کو یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان بچیوں کی شادی کریں, تاکہ معاشرے کو بھی پتہ چلے. کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے ہی بچے کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہمارے چاچے تائے مامے سارے نا وہ بچے کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں کہ جس کے ساتھ کھیلنا نہیں, وہ اکیلا ہو جاتا ہے. تو ہم ان کو بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ شادی ہوگی, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, کوئی کیریئر ہے, اور نارمل شخص یا خاتون سے شادی ہو گئی, یہ کنفرم ہے کہ بچہ ایسا پیدا نہیں ہوگا یا چانسز ہو سکتے ہیں؟ نہیں سر, یہ بایولوجیکلی کنفرم ہے. اچھا, کیونکہ 2 چیزیں جڑیں گی, تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بج سکی. دونوں ہاتھ ایک جیسے ہوں گے, اسی ردم کے ساتھ آئیں گے تو اس کی آواز آپ کے, یعنی بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر آپ کہہ رہے ہیں. دیٹ از کلیئر, لڑکی یا لڑکا, بایولوجیکل سائنٹیفکلی یہ کلیئر ہے کہ ایک اگر کیریئر ہے اور دوسرا نارمل ہے تو ان کو کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں چانسز بالکل نارمل لائف گزاریں گے اور بچے نارمل پیدا ہوں گے. اچھا, اب یہ بتائیے کہ ہمارا ملک ہمسایہ ایران
وہاں پہ کیا لا ہوا ہے اور اس لا کے مطابق انہوں نے کیسے وہاں پہ کلیئر کیا ہے؟ زیرو وہاں پہ کوئی بھی ایسا کیس ہے؟ دیکھیں بدقسمتی سے لا تو ہمارے پاس بھی موجود ہے، لا پوری دنیا میں موجود ہے، ہمارے پاس بھی لا یہ ہے کہ جب کوئی بھی بچہ بچی شادی کرنے لگے تو ان کا پہلے ٹیسٹ کروا کے پھر ان کی شادی کریں، لیکن ہمارے ہاں قانون کی دھجیاں ہم خود ہی اڑاتے ہیں۔ ایران نے اس چیز کو، آپ دیکھ لیں، نیٹ پہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس چیز کو، قانون کو لاگو کیا کہ وداؤٹ اینی رپورٹ نکاح نہیں ہوگا، اور کچھ ہی سالوں میں، آپ سمجھیں کہ 10-12 سالوں میں ایران اس وقت تھیلیسیمیا فری کنٹری ہے، دنیا کا شاید وہ واحد تھیلیسیمیا فری کنٹری ہے جہاں پہ انہوں نے قانون کو اتنا اسٹرکٹلی پابند کیا ہے، فالو کیا ہے کہ وہ بچے بچیاں، اب وہ دیکھیں نا، آپ صرف وہ بچے بچیاں تو نہیں نا پھنس رہے، پورا معاشرہ ایک پھنس رہا ہے۔ اب میں اگر اپنی بات کروں تو ہم نے ان 14-15 سالوں میں سر قوم کے کو 40 to 50,000 بلڈ بیگ بچائے ہیں۔ اب 50,000 بلڈ بیگ 14 سالوں میں وہ لگنے تھے نا، جی آپ نے دینے تھے، انہوں نے دینے تھے، میں نے دینے تھے، کسی نے کسی، اچھا پھر اس پہ 1300-1400-1500 روپے کا بلڈ بیگ بھی لگتا ہے۔ ماں ٹریول کرتی ہے، باپ ٹریول کرتا ہے، ملٹیپل ٹرانسفیوژن کے بعد ان کو ایک ڈسفیرول انجیکشن لگتا ہے، وہ 8 گھنٹے، اب وہ 8 گھنٹے ماں بیٹھے گی یا باپ بیٹھے گا؟ ماں بیٹھے گی تو دوسرے جو بچے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بھی سوشلی آئسولیٹ ہو گئے، یا وہ چاچا ماما سنبھالے گا، چاچی تائی سنبھالے گی، وہ اس کو مارے گی، بچے مینٹلی فزیکلی ڈسٹرب ہوں گے۔ تو یہ صرف ایک بیماری کا ایشو نہیں ہے سر، ایک بہت بڑے ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بن جاتا ہے پھر، اور اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا فرمائیے گا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو ایسا بچہ مل گیا ہے تو انہیں پتہ چل گیا، انہیں ظاہری بات ہے ایک پینک سچویشن ہو جاتی ہے، زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ صرف اس بچے کی زندگی موت کا نہیں مسئلہ ہوتا، بلکہ اس گھر کی موت کا، زندگی کا، فیملی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ بچہ بیچارہ کو مناسب سی اس کی انکم ہے تو وہ تو سمجھیں کہ وہ، بلکہ ہمارے پاس تو ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو بیچارے زکوٰۃ دینے والے تھے، ذمہ دار ٹائپ تھے، لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ 8-10 سالوں میں بیچارے وہ خود زکوٰۃ لینے پہ جو ہے نا وہ آگے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک المی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ سر کو پھنس گیا ہے تو ہم نے ایک سسٹم شروع کیا ہوا ہے 2010 سے، 31 جنوری 2010 سے ہم ان بچوں کا فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں۔ 2 ہمارے طریقے ہیں، ایک ہے ود پیمنٹ، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، اور یقیناً صاحب حیثیت لوگوں کو ود پیمنٹ کروانا چاہیے، کیونکہ اسی میں سے ہم ایک بہت بڑی رقم نکال کے ان بچوں میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ جو ڈیزرو کرتے ہیں ہم ان کے لیے ٹوٹل فری رکھتے ہیں، ہم کوئی ان سے ایون کہ زکوٰۃ کا ایک فارم بھی نہیں لیتے، وہ سمپلی آئیں، اپنی رپورٹس کی فوٹو کاپی لے کے آئیں، ایک باپ کی ID کارڈ کی کاپی دے دیں یا ماں کی ID کارڈ کی کاپی دے دیں، ہم ان کی وہاں فائل بنا کے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کروا دیتے ہیں۔ جو بچے ہمارے پاس چھوٹی عمر میں آ جاتے ہیں وہ بہت تیزی سے گرو کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنی ملٹیپل ٹرانسفیوژنس کے بعد بچہ آتا ہے اتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن ہمارے پاس آج تک الحمدللہ ان 14-14.5 سالوں میں جتنے بچے ہمارے پاس ریگولر آ رہے ہیں ان کی لائف بالکل نارمل بچوں کی طرح چل رہی ہے۔ وہ اسکول گوئنگ بھی ہیں، اپنی پوری نارمل ایکٹیویٹیز میں ہیں، کوئی بچہ کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی فٹ بال کھیلتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں بھی شامل ہیں۔ بہت سارے بچے اپنی کلاس میں 1st 2nd آتے ہیں، اور بہت سارے اپنے وہ ایک اسپیچ کرتے ہیں، اپنے وہ اس میں ایکٹیویٹیز میں پارٹ ادا کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے بہت سارے بچوں کو اسکولوں سے نکال دیا گیا تھا، سوشلی آئسولیٹ کر دیا گیا تھا کہ یہ ہر وقت کیا آج بیمار رہتا ہے، کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی کھانسی ہو جاتی ہے، کبھی اس کو بیٹھے بیٹھے موشن لگ جاتے ہیں اسکول میں۔ تو اب الحمدللہ وہ ایک نارمل بچے کی طرح اسکول بھی جاتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، کوئی سیزن کا افیکٹ نہیں ہوتا، کسی قسم کی ان کو کوئی بیماری نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایز اے پرسن، سوسائٹی کا اگر ہم ذکر کریں کہ معاشرہ تھیلیسیمیا کے افراد لوگوں کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے، جیسے آپ آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں، جیسے پیغام ٹیلی ویژن اپنا حصہ ڈال رہا ہے اویئرنیس دینے کے حوالے سے، ہر انڈیویجول انفرادی شخص کیسے اپنا حصہ ڈال سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ایک محبت اور پیار کا رویہ، اور ان فیملیز کے ساتھ جن فیملیز میں یہ بچے پیدا ہو چکے ہیں ان ماں باپ کے ساتھ ایک بہت محبت بھرا رویہ ہونا چاہیے، اور اگر ان کو کسی وقت ایمرجنسی میں بلڈ کی ضرورت ہے تو ان کو بلڈ دینا چاہیے، کیونکہ ان کی لائف اسی آپ کے ایک بلڈ بیگ پہ چل رہی ہوتی ہے، اور بہت سارے بچوں کو ملٹیپل ٹرانسفیوژنس کے بعد ویکلی بلڈ لگتا ہے۔ اب سارے ماں باپ کے لیے ارینج کرنا ممکن نہیں ہے، ہماری بہت ساری بلڈ ڈونر ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن سر ایک ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ بن گیا۔ اب بلڈ ٹرانسفیوژن تو ہوتی رہتی ہے، لیکن بلڈ ٹرانسفیوژن کے باوجود 12 سال میں وہ کہتے ہیں 10-12 سال بعد ہی بچہ ڈیتھ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جتنی ایکسرسائز کی 10-12 سالوں میں زیرو ہو گئی، وہ زیرو ہو گئی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ جی
حل یہ ہے کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ کیا جائے، اور پورے پاکستان میں الحمدللہ ٹریٹمنٹ صرف ہمارا ادارہ کر رہا ہے اور فری آف کاسٹ کر رہا ہے، اور اس میں ہمارے پاس جتنے بھی بچے آ رہے ہیں ان کی تھیلیسیمیا میجر کے بچوں کی لائف بالکل نارمل گزر رہی ہے۔ آپ میجر کا ذکر کر میجر کی بات کر رہا ہوں میں، اسی لیے اسپیشلی کہا ہے کہ لوگ کو یہ نہ سمجھیں کہ مائنر یا انٹرمیڈیٹ یا کچھ، میں تھیلیسیمیا میجر کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی کل ہمارا کیمپ تھا، 169 کیمپ تھا ہمارا، ہمیں 184 مہینے ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے، آپ اندازہ کر لیں، اور کنٹینیو الحمدللہ۔ بلکہ پرسوں میری کزن کی ڈیتھ ہوئی، کل میں اپنے کیمپ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہم اپنی شادیاں، ہم اپنے جنازے بھی چھوڑ دیتے ہیں اس کام کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارا ادارہ سر کھلا ہے۔ میں پیغام ٹی وی کے حوالے سے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پریشان نہ ہوں، اللہ کی طرف سے آزمائش تو آ گئی ہے جی، لیکن ہمارا ادارہ آپ کے بچے کا علاج کرے گا، اور آپ کا بچہ جب تک ہمارے پاس ٹریٹمنٹ رہے گا کوئی چارجز نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور انشاءاللہ وہ نارمل لائف گزارے گا۔ اور ہم اس پروسیس میں ہیں کہ ہم اس سے اگلا سٹیپ جو ریسرچ کا ہے، یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یو سائن کر کے ہم کر رہے ہیں۔ ہوپ سو اگر اللہ نے کچھ عرصہ زندگی دی اور ہمارے ساتھ آپ جیسے ادارے تعاون کرتے رہے تو ہم انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم ان بچوں کو تھیلیسیمیا فری کر لیں گے انشاءاللہ۔ تھیلیسیمیا کے لیے کون سی میڈیسن زیادہ کارآمد آپ نے دیکھی ہے؟ ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، یا ان کا کمبینیشن؟ ایلوپیتھی میں تو اس کا سرے سے ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی کیلیشن تھراپی آئرن اوورلوڈ کم کرنے کے لیے، اب وہ 8 گھنٹے بچہ بیٹھا رہتا ہے بیچارہ، اب اس کے اپنے برے اثرات ہیں، اس کے برے اثرات سے بچنے کے لیے مزید میڈیسنز کو یوز کیا جاتا ہے۔ سب سے سیف ترین میڈیسن جو ہیں وہ ہومیوپیتھی کی ہیں، کیونکہ نیچرل میڈیسن ہے، نیچرل سارے وہ پلانٹس کنگڈم سے اور نیچرل سالٹ سے بنتی ہے، اس لیے سب سے سیف ترین، اور بچے شوق سے کھا بھی لیتے ہیں۔ اور جہاں بچہ اسکول میں بیٹھا ہے، کہیں بھی بیٹھا ہے، ہماری سویٹ ٹیبلٹس ہوتی ہیں، وہ ایزیلی وہ چیو بھی کر لیتا ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی ایشو بھی نہیں ہوتا، اور کوئی بھی اس کو یہ دیکھ کے یہ نہیں کہتا کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے یا کوئی اور کوئی اس طرح کی ضرورت ہے۔ سالو کرنا ایزی ہے، چیو کرنا ایزی ہے، سویٹ ٹیبلٹس ہوتی ہیں۔ تو باقی کسی بھی ٹریٹمنٹ میں ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی وہ یہ کہے ود پروف کہ ہم نے اتنا عرصہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا اور یہ رزلٹ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں چاہوں گا آپ اپنا ایک دفعہ ادارے کا نمبر بھی ضرور دے دیں، although کہ دس از ناٹ آ پالیسی، لیکن یہ کار خیر کا کام ہے تاکہ لوگ اگر ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ سے کر بھی سکتے ہیں۔ ہمارا ادارہ ہے جی سحر ویلفیئر فاؤنڈیشن، 24 علامہ اقبال روڈ، لاہور ریلوے اسٹیشن کے پاس ہمارا ادارہ ہے، اور ہمارا جو اس کے لیے ہیلپ نمبر چلتا ہے وہ ہے 0302 4853 ساجد رحمان صاحب اس کو سارا ڈیل کرتے ہیں، وہی ان کو کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں آپ کے توسط سے کہ کسی قسم کی کوئی چارجز نہیں ہے۔ اگر کوئی درمیان میں بندہ پڑھ کے وہ کہتا ہے جی لائیں جی میں آپ کا ٹریٹمنٹ کروا دوں، مجھے اتنے پیسے دے دیں، آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، کوئی کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں اور کوئی ڈیمانڈ نہیں، صرف اپنی رپورٹس اور ایک ID کارڈ کی کاپی لے کے ٹائم پہ آ جائیں تو ہم ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اچھا سر، علاج جو ہے اس میں آپشنز کیا کیا ہیں؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ ایلوپیتھک نہیں، ہومیوپیتھک ہوگا، آپشنز مزید بھی کچھ ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، وہ ہر ڈور کو ناک کرنا چاہتا ہے۔ سر اس میں جو جہاں تک ہمارا علم ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایسوسیشنز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں بہت سارے، ابھی تک کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو ٹریٹمنٹ کر سکے۔ بہت سارے ادارے ہیں، سینکڑوں ادارے ہیں جو صرف بلڈ ٹرانسفیوژن دیتے ہیں، ٹریٹمنٹ کوئی نہیں کرتا۔ ٹریٹمنٹ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف سحر ویلفیئر فاؤنڈیشن آفر کر رہی ہے۔ تو ہم اس سے آگے بھی انشاءاللہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہم جن ماؤں کے بچے تھیلیسیمیا میجر کے پیدا ہوتے ہیں، اب ان کے اندر ہم ٹیسٹ کر کے، تو ہم یہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بچے اگر وہ پریگننسی ہو بھی گئی ہے، دونوں کیریئر ہیں، اب ظاہر ہے ڈائیورس نہیں ہو سکتی، شریف لوگ ہیں، فیملی میں کوئی پرابلم ایسی ہے، تو ہم ان کا حمل کے دوران ٹیسٹ کر کے یہ انشاءاللہ ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس بچے کو تھیلیسیمیا فری ڈیلیور کروا دیں، اور اس میں 2-3 ہم نے الحمدللہ کیے ہیں اور اس میں ہمیں کامیابی ملی ہے۔ ہوپ سو اللہ نے زندگی رکھی تو ہم یہ بھی انشاءاللہ قوم کے لیے ایک چیز نہیں دیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ اور یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ اگر روٹ کاز جہاں سے نظر آ جائے وہاں سے حل کرنا شروع کر دیں تو اس دنیا میں آنے سے پہلے جو بچہ ہے وہ پہلی نارمل زندگی لے کے آئے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہم کوشش کر سکتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں اس کو۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ تشریف لائے، معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں۔ محمد جاوید قصوری صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ، خوبصورت ادائیگی تھی، انداز بھی آپ کا آج چونکہ آپ نے خود سے لکھا تو زیادہ کانفیڈنٹ آپ مجھے لگے، ویسے بھی ماشاءاللہ خوبصورت پڑھتے ہیں، آپ کے آنے کا شکریہ۔ اور بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر غلام یاسین صاحب، سر آپ تشریف لائے، اور میں خاص طور پہ پرسنلی
پروگرام اپنے فارمیٹ سے ہٹ کے بھی, اپنے اس پلیٹ فارم سے ہٹ کے بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جس درد دل کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے, اور جن کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس مرض سے شفا یاب کر دیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی جی پروگرام ختم ہو رہا ہے. جاتے جاتے جب بھی میں نے یہ پروگرام کیا ہے اس ٹاپک کے حوالے سے دل میں ایک ایسی تکلیف سی بنتی ہے کہ ہم جب وجہ بنتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ زندگیاں دینے والا ہے, کسی کو اس دنیا میں لانے کی تو پھر ہم پہ ذمہ داری بنتی ہے. تھیلیسیمیا کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا ٹیسٹ کروا لیں اخلاقی طور پہ بھی, اور اس دنیا میں لانے والوں کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے بھی, تو ہمیں کروا لینا چاہیے. اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں, لڑکی ہے یا لڑکا. اس سے بہتر ہے کہ تھیلیسیمیا کا کوئی بچہ اس دنیا میں آ جائے. اپنا بہت خیال رکھیے, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.